ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو آدمی ایک قریشی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 100 دینار بطور امانت رکھ کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو یہ امانت کسی کو نہ دینا۔ اس امانت کی واپسی کی یہ شرط ہوگی کہ ہم دونوں اس میں موجود ہوں۔ اس عورت نے اس کی امانت رکھ لی اور اس پر 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اس خاتون کے پاس آیا، کہنے لگا میرے ساتھی کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے جو 100 دینار ہم نے رکھے تھے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ خاتون نے امانت حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ہم میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو یہ امانت واپس نہ کرنا۔ وہ بندہ اس کے محلے میں گیا اور ان کے پڑوسیوں اور لوگوں کو لے کے آیا کہ یہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ اہل خانہ اور پڑوسیوں کے آنے پر انہوں نے کہا کہ اسے یہ امانت واپس کر دیں۔ اس عورت نے یہ امانت اس شخص کو دے دی۔ ادھر اس بات کو 1 سال گزر گیا اور دوسرا شخص آ نکلا جسے اس کے دوست نے مرا ہوا کہا تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر امانت طلب کی۔ خاتون نے بتایا تمہارا دوسرا ساتھی لے گیا ہے، تمہاری وفات کا بتایا اور امانت لے گیا۔ وہ شخص عورت سے جھگڑنے لگا اور کہا میں تو زندہ سلامت ہوں، میری امانت واپس کرو۔ عورت نے کہا میں تو رقم تمہارے ساتھی کو دے چکی ہوں۔ اب اس آدمی نے عورت کے خلاف مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق نے دونوں کا مقدمہ سنا اور چاہا کہ ان دونوں کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیں۔ اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر فرمایا اس مقدمہ کو ہم علی ابن ابی طالب کے سپرد کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خود دونوں کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے دونوں کے بیانات سنے اور معاملہ بھانپ لیا کہ اس کی عورت کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ چنانچہ اس آدمی سے فرمایا کیا تم نے اس خاتون کی یہ شرط رکھی تھی کہ مال ایک کی غیر موجودگی میں نہیں دینا؟ اس شخص نے کہا ہاں جی۔ حضرت علی نے فرمایا تو تمہارا مال ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ساتھی کو بلاؤ تاکہ میں دونوں کا مال تمہارے سپرد کر سکوں۔ یہ بات سن کر آدمی اپنا منہ لے کر رہ گیا اور خاموشی سے واپس چلے گئے اور واپس نہ لوٹا۔